پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب ہمارے ساتھ ہیں۔ فاروق حبیب صاحب، کیا کہیے گا؟ مریم نواز کہتی ہیں کہ عدلیہ پر اب سوالات اٹھ رہے ہیں، خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ان کو سہولت فراہم کر رہے ہیں، تو جو ان کے یہ عدالت کے بارے میں ریمارکس ہیں اس پر کیا کہیے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے جسٹس ریٹائرڈ قیوم جیسے جج ان کو چاہیے، اور ان کو شرم نہیں آتی۔ کوئی پاکستان کا ادارہ جو ہے وہ ان سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، جب رول آف لا کی بات آئے گی، قانون کی حاکمیت کی بات آئے گی، آئین کی حاکمیت کی بات آئے گی، وہاں پر اگر ان کا مفاد سرو نہ ہو رہا ہو تو یہ ہمیشہ اداروں پہ حملہ کرتے ہیں۔ میرا بڑا بنیادی سوال ہے، بڑے آنریبل جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن، انہوں نے آئین میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے 90 دن میں انتخابات کروانے، انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، کیا اس وقت ان کو یاد نہیں آیا جب یہی جج صاحب تھے جسٹس جواد حسن صاحب، انہوں نے حمزہ شہباز کے حلف کے لیے اسپیکر کو پابند بنایا تھا کہ وہ آ کے حلف لے لیں؟ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بعد میں حمزہ شہباز کا جو الیکشن تھا وہ دوبارہ ہوا پنجاب اسمبلی کا، اور اس میں پرویز الہی منتخب ہو گئے۔ تو ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب فیصلے ان کے حق میں آتے ہیں اس وقت عدلیہ اچھی ہو جاتی ہے، ججز اچھے ہو جاتے ہیں، جب ان کے خلاف آتے ہیں اس وقت عدلیہ بری ہو جاتی ہے، اس وقت ان کو کسی کا دماد یاد آنے لگ جاتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے بہت بڑا ان کو ایک لیوریج دیا ہوا ہے۔ یہ آج کی جو انہوں نے اٹیک کیا ہے، یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ کیا ہے مریم صفدر نے۔ اس سے پہلے ان کی تاریخ ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا تھا، اور اس کو میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں جانے دینا چاہیے۔ عمران خان نے کیا کہا تھا شہباز گل کے اس میں؟ عمران خان نے کہا تھا کہ شہباز گل کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ اتنی سی بات کے اوپر عمران خان کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس لے لیا گیا تھا یہاں تو۔ اور یہ جو فواد چودھری ہے، ان کو منشی کہنے کے اوپر ان کے اوپر غداری کا مقدمہ درج ہو گیا۔ یہاں ایک جج کے اوپر فواد بات ہو چودھری رہی کی ہے، مثال بھی ریسنٹ ہمارے سامنے ہے، انہوں نے جو میں وہی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ جی یہاں پر عدالت کے اوپر حملہ کر دیا ہے انہوں نے پکڑ کے، اور ان کے خلاف اگر کارروائی نہ ہو تو ان کی زبانیں لمبی ہوتی جائیں گی۔ ان کو جو ہے وہ نکیل ڈالنا ضروری ہے اس وجہ سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ قانون کی خلاف ورزی یہ کریں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، یہ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں لیوریج مل رہا ہے، لیوریج کس کو مل رہا ہے؟ آج نگران حکومت جو ہے وہ کس کی لگی ہوئی ہے؟ کس کے کہنے کے اوپر 25 مئی کے جنہوں نے ظلم کیا پی ٹی آئی کے کارکنان پر، چن چن کے ان افسران کو انہوں نے مین پوزیشنز کے اوپر تعینات کر دیا ہے، چاہے وہ پولیس کے ہوں چاہے وہ بیوروکریسی کے ہوں۔ اور اس کے علاوہ محسن نقوی کا سب کو پتہ ہے کہ وہ زرداری کا خاص بچہ ہے، زرداری نے خود کہا، ویڈیو موجود ہے کہ وہ میرا یہ بچہ ہے۔ تو اس قسم کا نگران سیٹ اپ لگا ہو، تمام سہولتیں ان کو ملی ہوں، اور وفاق میں ان کی حکومت جنرل ریٹائرڈ باجوہ بنوا کے یہاں پہ چلا گیا، وہ تو خود تو ریٹائر ہو گیا۔ اب 10 ماہ سے جو پاکستان نے بھگتا ہے بے روزگاری کو، مہنگائی کو، لاقانونیت کو، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو، اس کی بدترین مثال قائم ہوئی ہے۔ اور اب اگر ملک استحکام چاہیے اس کے لیے انتخابات چاہیے، اور ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ تھوڑی کر رہے ہیں بھئی۔ یہاں پہ 2 کونسلر اپنی سیٹ نہیں چھوڑتا، کوئی چیئرمین ناظم نہیں سیٹ چھوڑتا یونین کونسل کا۔ ہم نے 2 صوبائی حکومتیں تحلیل کی ہیں، آئینی راستہ اختیار کیا ہے، اس کے مطابق انتخابات ہونے آئیں، میدان میں آئیں نا، ڈر کیوں رہے ہیں؟ سب سے بڑا جھوٹ کل مریم صفدر نے بولا ہے کہ جی ہم انتخابات سے نہیں ڈر رہے، اسلام آباد کے انتخابات سے یہ بھاگ گئے، کراچی کے انتخابات سے یہ بھاگ گئے، انتخابات کے لیے فنڈز یہ نہیں فراہم کر رہے، سیکیورٹی یہ نہیں فراہم کر رہے، اور کس کو دوڑنا تو کہتے ہیں فاروق اور صاحب، پھر بھاگنا ایسے کس کو کہتے ہیں؟ بیانات کے مقاصد کیا ہیں؟ اس سے پہلے یہ کہنا کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ دیں، اب ایسے بیانات دینا حاصل کیا کرنا چاہتے ایسے ہیں؟ بیانات دیکھیں، ایسے بیانات کا مقصد صرف اور صرف عدلیہ کو دباؤ میں لانا، ان کو آزادانہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہ کرنے سے ان کے کام میں رکاوٹ ڈالنا۔ یہ فیصلے پہ تنقید کر سکتی ہیں، یہ کسی جج کے کانڈکٹ کے اوپر تنقید نہیں کر سکتی، یہ ان جج کے اوپر الزام نہیں لگا سکتی، اس کا بھی فورم ایک الگ ہے۔ آپ میڈیا پہ کھڑے ہو کے کردار کشی نہیں کر سکتے، تو مسئلہ ہے تو جائیں آپ کوئی جو آئینی طریقہ کار ہے اس کو استعمال کریں۔ اس طرح کھڑے ہو کر اگر ہم ججز کے نام لے لے کے میڈیا کے اوپر حاضر سروس ججز جو ہیں ان کے نام لینے شروع کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ تو ایک تماشا بن جائے گا اس ملک کے اندر، جو تماشا مریم صفدر نے لگایا ہے آج۔ اس سے پہلے بھی یہ لگا چکے ہیں، نیب بلائے تو نیب پہ حملہ کر دو، عدالت بلائے تو جج پہ حملہ کر دو، ورنہ کسی جج کی ویڈیو بنا لو، ویڈیو بنا کے اس کو بلیک میل کرو۔ یہ تو اس کا طریقہ کار ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے، یہ طریقہ واردات ہے، پیٹنٹ طریقہ واردات ہے۔
اچھا، تو فاروق حبیب صاحب، یہ لاہور ہائی کورٹ تو وہی ہائی کورٹ ہے نا جس کی ایک وقت میں بڑی تعریفیں کیا جاتی تھی، اور یہ لاہور ہائی کورٹ وہی ہے جس سے نون لیگ کو بڑا ریلیف بھی ملا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے، میں نے تو آپ کو پہلے کہا، اب نواز شریف ان کے والد صاحب 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ملک سے باہر ہیں. 7 ارب روپے ہم نے کہا تھا جمع کروا دیں، کم از کم کو پیسے تو پڑے ہوتے نا ان کے، لیکن 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر ہیں. آج تک کس کو یہ سہولت ملی ہے؟ کس سزا یافتہ ملزم کو ملی ہے؟ مجھے آپ بتائیں نا. جتنے ملزمان آج جیل کے اندر، ملزمان کہہ رہا ہوں، جو مجرم ہیں، جو قید ہیں جیلوں میں، جن کو سزائیں ہوئی ہیں، بہت ساروں کو دل کا عارضہ ہوگا، کسی کو کوئی اور کینسر کا مسئلہ ہوگا. کیا کسی کو اجازت ملی ہے کہ وہ اس کی سزا کے دوران جو ہے وہ ملک سے باہر جا کے علاج کروانے چلے جائے؟ یہ بھی جنرل ریٹائرڈ باجوہ کی مہربانی ہے ان کے اوپر. اور صحیح کہا کیپٹن صفدر نے کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو دفن کر دیا، خود گلا گھونٹ دیا، کیونکہ انہوں نے ووٹ کو کبھی عزت ہی نہیں دی. انہوں نے تو ہمیشہ چور دروازے کو عزت دی ہے، انہوں نے ہمیشہ کرپشن کو عزت دی ہے، انہوں نے ہمیشہ لا قانونیت کو عزت دی ہے، انہوں نے ہمیشہ فاشزم کو عزت دی ہے. یہی ان کا بیانیہ، اور کیا بیانیہ ہے. تو فاروق صاحب، ان کے تو اپنے خاندان کے پارٹی کیسز ہیں عدالت میں، اس طرح کی گفتگو کر کے عدالت کے فیصلوں کے حوالے سے سوالات اٹھا آپ کے یہ دیکھیں، تو کیا ابھی پریشرائز کر رہے ہیں، دباؤ میں لانا چاہتے ہیں؟ صدف، ابھی ان کے جو چچا ہیں، مجھے آپ بتائیں، حمزہ شہباز ان کے جو کزن ہیں، شہباز شریف ان کے چچا ہیں، وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایف آئی اے سینٹرل کورٹ 1 کے ایک جج نے ان کو بری کیا رمضان شوگر مل ملازمین 16 ارب روپے کرپشن کیس میں، جس میں ڈاکٹر رضوان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. انہوں نے بڑی محنت کی تھی. مقصود چپڑاسی دبئی میں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، جو 4 ارب کا ان کا ملزم تھا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب یہ کس طریقے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں؟ ان کو تو شرم آنی چاہیے. اس جج کو انہوں نے انفارمیشن کمیشن کا چیئرمین لگا کے نواز دیا. یہ ہوتا ہے باعث، یہ ہوتی ہے آپ کی جو ہے وہ جھکاؤ آپ کا ہوتا ہے. ادروائز تو جو ہے وہ اور ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں پکڑ. فاروق صاحب، کل وزیر اعظم نیب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وہاں جس طریقے سے ظلم و زیادتی ہوتی ہے، عقوبت خانوں کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں احتساب کا عمل جو ہے اس میں کسی طریقے سے احتساب ہونا چاہیے؟ ان کے پاس کوئی پلان ہے احتساب کے لیے؟ دیکھیں، نیب تو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے. نیب کو تو انہوں نے ویسے ہی ختم کر دیا. نیب نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں رہ گئی. نیب تو ختم ہو گئے. تو لہٰذا اب یہ نیب کی کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. فاروق حبیب صاحب گفتگو کر رہے تھے، اور مریم نواز کا بیان جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ عدلیہ آج بھی ان کو سہولت فراہم کر رہی ہے. عدلیہ پر اب بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، جج کے داماد ہونے کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو مریم نواز کی گفتگو سامنے آئی ہے جس پر رد عمل دے رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب، اور اس سے پہلے ماہر قانون فیصل چودھری بھی ہمارے ساتھ تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک طریقے سے توہین عدالت ہے. جبکہ فاروق حبیب کہتے ہیں کہ یہ فیصلوں پر تنقید کر سکتی ہیں مگر کسی جج پر نہیں. ایسے بیانات کا مقصد صرف عدلیہ کو دباؤ میں لانا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ ہم انتخابات کی طرف بڑھیں. اس طرح کے بیانات سے صرف نقصان ہی پہنچ سکتا ہے.